الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام برادران اسلام، دو جمعہ سے منافقت اور نفاق کی برائی کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ ظاہر میں ایمان کا اظہار کرنا اور باطن میں اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنا، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو جتنا نقصان منافقین سے پہنچا ہے اتنا کفار اور مشرکین سے بھی نہیں پہنچا۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ پاک نے منافقین کی بدحالی اور ان کا انجام بد بیان کیا ہے۔ مزید بارہ قرآن کریم میں ایک مستقل سورت سورہ منافقین کے نام سے نازل ہوئی۔ اس سورت کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے ایک بہت ہی ناگوار پیش آنے والا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منافقت کتنی بری چیز ہوگی کہ اس سلسلے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایک مستقل سورت کا نزول کیا اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے ہدایات اور اس میں عبرت کے سبق کو بیان کرتے ہوئے قرآن کا ایک حصہ اس کو قرار دیا گیا۔ سورہ منافقون، ہمیں کتنی ضرورت ہے قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی۔ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن جو نازل کیا اس میں اللہ پاک نے کیا کیا سبق رکھے ہیں، اس لیے قرآن کی تفسیر کو سننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں ہمارا حق تعالیٰ شانہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس سورت کے شان نزول کے سلسلے میں ایک بہت ہی ناگوار واقعہ پیش آیا، جس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری ہدایات اور عبرت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہجرت کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنو المصطلق کے رئیس سردار حارث ابن زرار نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی۔ یہ حارث ابن زرار جو ہے بعد میں چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بنتے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ غزوہ بنی المصطلق کے بعد یہ حارث ابن زرار بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہو کر کے امہات المؤمنین میں آپ کا شمار ہوا۔
تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی المستلق کے سردار حارث ابن زرار نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر کے ان سے مقابلہ کے لیے چلے۔ بہت مختصر، اصل مجھے وہ واقعہ بیان کرنا مقصود ہے جس واقعہ کے پیش نظر اس سورت کا نزول ہوا۔ تو آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے، مال غنیمت حاصل کرنے کی طمع اور لالچ کے اندر۔ اس وقت ابھی ان کا نفاق اور کفر ظاہر نہیں ہوا تھا، وہ تاہم مسلمانوں کی طرح مسلمانوں میں مل جل کر کے رہتے تھے، اور لالچ یہ تھی، اگرچہ یہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، آپ کے دشمن تھے، لیکن اس بات کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ تو منافقین کو یہ یقین تھا کہ غزوہ مستلق میں جو جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو فتح حاصل ہوگی، مال غنیمت حاصل ہوگا، تو ہم کو بھی مل جائے گا۔ اس غرض سے مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ منافق بھی شامل ہو گئے۔ جب بنی المستلق پہنچے ہیں تو حارث ابن زرار کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ ان کا سامنا ہوا۔ ایک جگہ جس کا نام موریسی ہے، پانی کا چشمہ تھا یا کنواں تھا جو موریسی کے نام سے مشہور تھا، اس لیے اس غزوہ کے دو نام ہیں، ایک غزوہ بنی المستلق اور ایک غزوہ موریسی، دو نام۔ وہاں مقابلہ ہوا، حارث ابن زرار کا لشکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت کو لے کر کے گئے تھے۔ بہرحال سب بندی ہوئی، تیروں کے ذریعے سے مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی۔ بنی المستلق کے بہت سارے لوگ مارے گئے، کچھ لوگ بھاگ بھی گئے، مال غنیمت حاصل ہوا، کچھ عورتیں کچھ مرد قیدی بن کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ بہرحال یہ بنی المستلق کا واقعہ ختم ہوا، لیکن اس واقعے کے بعد ابھی مسلمان کا لشکر وہیں پر ٹھہرا ہوا ہے، موریسی مقام کے پاس، ابھی مدینہ کی طرف واپسی نہیں ہوئی۔ اس وقت ایک ناگوار واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مہاجرین میں سے ایک مہاجری اور انصار میں سے ایک انصاری، دونوں کے درمیان میں کچھ مٹ بھیڑ ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، کچھ بات چیت ہو گئی، جس کی وجہ سے مہاجرین صحابہ کو بلایا اپنی مدد کے لیے، اور انصاری نے انصار میں سے اپنی مدد کے لیے بلایا۔ کچھ لوگ ادھر سے بھی آ گئے، کچھ لوگ ادھر سے بھی آ گئے، مہاجرین میں سے بھی آ گئے، انصار میں سے بھی آ گئے، اور باہمی مسلمانوں کے درمیان میں ایک قتل و قتال کی شکل پیدا ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے، تشریف لائے، اور آپ نے بہت ناگواری کا، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت والا نعرہ، قومیت اور نسبی اور وطنی کا نعرہ یہ آپ کہاں سے لائے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، وطن کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کوئی کسی میں کوئی فرق نہیں، انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور یہاں جب مہاجری اور انصاری کے درمیان میں لڑائی پیش آئی تو مہاجر نے مہاجرین میں سے بلائے اور انصاری نے انصار میں سے بلائے، تو گویا کہ اس میں وطنیت اور قومیت کی بو آ رہی تھی۔
جس کی مشابہت زمانہ جاہلیت سے تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو زمانہ جاہلیت والا نعرہ ہے، اس میں بدبو کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کو چھوڑو تم۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کی مدد کرے، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ظلم سے بچایا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ ظالمین کی مدد کیسے کی جائے؟ تو فرمایا کہ ظالمین کو ظلم سے روکا جائے، یہ اس کی مدد ہے۔ ایک شخص زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کے حق میں مدد کہلائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک مسلمان کی مدد کرے، یعنی مہاجر انصار کی بھی مدد کرے اور انصار مہاجر کی بھی مدد کرے۔ یہ نہیں کہ مہاجری مہاجری کو بلاوے اور انصاری انصار کو بلاوے، یہ نہیں، یہ تو پھر جماعت بندی ہو گئی۔ تو سب سے پہلا یہ دیکھا جاوے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے جو یہ کام کیا یہ تو زمانے جاہلیت والا کام کیا۔ تم نے خاندان کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے مدد کرنے کا اور دفاع کرنے کا معیار سمجھا، اور قرآن نے یہ اسلوب اور یہ طریقہ بیان کیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ مظلوم کی مدد کی جائے اور ظالم کی طرفداری نہ کی جائے، بھلائی کے کاموں کے اندر مدد کی جائے اور گناہوں کے کاموں کے اندر مدد نہ کی جائے۔ یہ معیار ہے مدد کرنے کا اور دفاع کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا تو آپس میں صحابہ پھر سمجھ گئے، اور تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ زیادتی جو تھی وہ مہاجرین میں سے ایک مہاجری صحابی کی طرف سے تھی، اور ظلم جو ہوا تھا یہ انصار میں سے حضرت سنان ابن وبرہ کے حق میں زیادتی ہوئی تھی، جن کو زخم آ گیا تھا۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سنان کو سمجھایا تو انہوں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ اب ظالم اور مظلوم دونوں آپس میں بھائی بھائی جیسے پہلے تھے اب بھی ہو گئے، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ میں نے شروع میں کہا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی جماعت کو لے کر کے غزوہ بنی المصطلق کے لیے چلے تھے، اس وقت تو کچھ منافقین شامل ہو گئے تھے، طمع اور مال کو حاصل کرنے کی لالچ میں۔ اب یہ انصار میں سے تھے وہ لوگ، مہاجر اس کو کہتے ہیں جس نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ گئے، اور انصار ان کو کہا جاتا ہے جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے۔ اب ان میں ایک عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا، منافقین کی پوری جماعت میں وہ شامل تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مہاجر اور انصاری کے درمیان میں اس طریقے سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر کے معاملہ ختم کر دیا ہے، تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنی جماعت کے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ تفریق بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان میں تفریق کرنے کا موقع اس نے غنیمت سمجھا۔ معلوم یہ ہوا کہ منافقین کے برے صفات میں سے ایک صفت تفریقم بین المؤمنین، گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا کہ جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی اس میں ایک غرض اس کی تفریقم بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان میں تفرقہ بازی ڈالنا تھا۔ تو یہ برے صفات میں سے ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر
بدقسمتی سے یہ چیز پائی جاتی ہو تو اس کو اپنی اس حرکت سے توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن میں جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس میں عبرت ہی عبرت ہوتی ہے، سبق ہی سبق ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کی ایک بات کی وجہ سے آپس کے اندر جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنی جماعت کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ یہ پوری جماعت منافقین کی تھی، لیکن اس وقت ان کا نفاق اور کفر ظاہر نہیں ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منافقین ہیں۔ اتفاق سے اس جماعت میں ایک پکے صحابی رسول، پکے مومن حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو بہت چھوٹی عمر تھی، وہ موجود تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا انصاروں سے کہ دیکھو تم نے اپنے وطن میں ان کو بلا کر کے اپنے سروں پر مسلط کیا ہے، یعنی مہاجرین کو، اور تم نے اپنے اموال تقسیم کر دیے ان کے درمیان میں، اور تمہاری روٹی کے اوپر یہ لوگ پلتے ہیں اور کھا پی کر کے تمہارا ہی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اب بھی تمہارا انجام نہ سوچا تو پھر آگے تم کو رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنی جماعت کے منافقین کو مہاجرین، صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھار رہا ہے۔ اس صلح کے بعد آگے اس نے دو باتیں کہی۔ کہا کہ اب آئندہ ان لوگوں کے اوپر خرچہ کرنا تم بند کر دو گے، جب خرچ نہیں کرو گے، ان کی مالی مدد نہیں کرو گے تو پھر وہ چلے جائیں گے۔ اس کا جواب قرآن نے دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا یہ خیال تھا کہ منافقین یعنی انصار جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، وہ اگر مہاجرین کی مالی مدد نہیں کریں گے تو یہ مہاجرین مدینہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ آسمان زمین کے سارے خزانے کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ تو بہت عقل سے گری ہوئی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر مالی مدد نہیں کرو گے تو یہ چلے جائیں گے، اللہ اپنے خزانے سے ان کی مدد کرے گا اور ان کو رزق دے گا۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ تم مال خرچہ کرنا بند کر دو مہاجرین کے اوپر۔ دوسری بات کیا کہی؟ چونکہ یہ سب سفر میں ہو رہا ہے، بنی المستلق، غزوہ بنی المستلق کا جو زمانہ تھا اس وقت یہ سب ہو رہا ہے، ابھی مدینہ آئے نہیں ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ اب تم مدینہ جا کر کے تم میں کا عزت والا، نعوذ باللہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ تم میں کا ہر عزت والا ذلت والے کو وہاں سے نکال کر کے بھگا دے۔ اس سے مراد ان کی یہ تھی، عزت والے سے مراد خود وہ اپنے آپ کے بارے میں عزت والا اور اپنی جماعت منافقین کو عزت والا کہا، اور مہاجرین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل کہا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس جماعت کے اندر ایک چھوٹے سے صحابی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ فوراً بول اٹھے، کہا کہ تو ملعون ہے، تو مبغوض ہے اور تو ہی ذلیل ہے، نعوذ باللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے اپنے رسول کو اور ایمان والوں کو عزت دے رکھی ہے، ذلیل تو تم ہو۔ جب غصے ہو کر کے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نیند اڑ گئی، ہوش میں آ گیا کہ میں تو میرا کفر اور نفاق چھپا رہا تھا، یہ تو زید ابن ارقم اس مجلس میں موجود ہیں اور اب تو میرا کفر ظاہر کر دے گا۔
اس لیے انہوں نے صاف بات نہیں کہی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ تم جا کر کے ان کو نکال دینا، یہ کہا تھا کہ تم میں سے عزت والا ان میں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ بات چھپا رہا تھا، اپنے آپ کا نفاق ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن زید ابن ارقم نے جب یہ بات سنی تو فوراً بر اٹھے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے زید ابن ارقم سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں مذاق کر رہا تھا، میری کوئی خراب مراد نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں، لیکن وہ کہاں سمجھنے والے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت تھی، ایمانی غیرت تھی۔ کہا کہ نہیں۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی ہے کہ تم مدینہ جا کر کے ذلیل لوگوں کو نکال دینا، تم میں سے جو عزت والا ہے وہ تم ان کے ذلیل کو نکال دے گا۔ جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات بہت بھاری گزری۔ تو آپ نے فرمایا زید ابن ارقم سے کہ بیٹا جھوٹ تو نہیں بولتے ہو نا؟ اس لیے کہ ابھی تک عبداللہ ابن ابی کا نفاق ظاہر ہی نہیں ہوا تھا، اور قبیلہ کے سردار تھے، سب لوگ ان کو مانتے تھے۔ تو زید ابن ارقم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے کان سے سنا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، انہوں نے یہی کہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا ایسا تو نہیں کہ تمہاری سمجھ میں کچھ غلطی ہو، غلط فہمی ہو گئی ہو، کچھ اور کہا۔ اللہ کے نبی کسی طریقے سے اس واقعے کو سلجھانا چاہتے تھے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کہ چونکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی، بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن سلول نے یہی کہا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے۔ انصار لوگ ملامت کرنے لگے، زید ابن ارقم سے کہنے لگے کہ تو نے تو ایک قبیلہ کے ایک سردار کے اوپر تہمت لگا دی، تو نے قطع رحمی کی، تو نے فتنہ برپا کر دیا۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو قبیلہ خزرج کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مجھے محبت عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے تھی، میں ان کو قبیلہ کا بڑا سردار مانتا تھا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ جا کر کے تم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اس وقت یہ الفاظ میں برداشت نہ کر سکا۔ میں اپنی بات میں سچا ہوں، عبداللہ ابن ابی نے یہی کہا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہ سکتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا سر لا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، لیکن اس بات کا کیا ہوگا کہ لوگوں کے درمیان میں یہ غلط فہمی پھیلے گی کہ محمد تو اپنے صحابی کو بھی قتل کرواتا ہے، نعوذ باللہ۔ چونکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو یہ اس کا نفاق ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوا، اس کا کفر، مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے اور انصار میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ہاں ان کا سر لے آؤ، عمر تو لے آتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر اس کا کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ یہ بات عبداللہ نے سن لی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق کا سردار تھا، ان کا ایک بیٹا پکا مومن تھا اور پکا صحابی رسول تھا، عبداللہ نام تھا ان کا۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے باپ کی یہ بات پہنچ چکی ہے اور میرے باپ کے قتل تک کی بات ہو رہی ہے، تو وہ عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ کا ارادہ ہے میرے باپ کے قتل کروانے کا تو مجھے اجازت دے دیجئے، میں میرے باپ کا سر لا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ قبیلہ خزرج کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار کوئی نہیں ہے، لیکن جب میرے باپ نے یہ کہا ہے کہ مدینہ جا کر کے تم عزت والے ہو، ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ بات میں بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کا ارادہ ہے میرے باپ کے قتل کرنے کا تو آپ مجھے حکم دے دیجئے کہ میں میرے باپ کا سر لا کر کے آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی اور کے ذریعے سے میرے باپ کو قتل کروائیں گے تو میرا خونی رشتہ ہے، کبھی ایسا ہوگا کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آ جائے گا اور پیدری نسبی اعتبار سے میری غیرت جوش میں آ جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو قتل کر بیٹھوں اور میں جہنم کا عذاب کا مستحق بن جاؤں۔ اس لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں میرے باپ کا سر لا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں آپ کے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، نہ میں نے کسی کو اجازت دی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ یہاں تک میں موقف رکھ کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ اس واقعے کو مفصل بیان کر کے اس کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے جو ہدایت چھپائی ہے، ہمارے لیے جو سبق ہے، اس کو بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر، سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیجیے، اس سال جو حضرات حج میں جانے والے ہیں، چاہے حج کمیٹی سے جانے والے ہوں یا ٹور سے جانے والے ہوں، پورے ضلع کے اعتبار سے ان کا جوڑ دار ارقم کے اندر جمعہ یعنی آج سے شروع ہو چکا ہے۔ جمعہ، سنیچر، اتوار 3 دن مستقل ان کا جوڑ ہے، اس لیے وہاں مستقل 3 دن کا قیام کر کے مجلس کے اندر ہونے والی باتوں سے فائدہ ضرور اٹھائے۔ جو اس سال حج میں جانے والے ہیں، جمعہ، سنیچر، اتوار 3 دن دار ارقم کے اندر ان کا جوڑ رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔